بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آپ خیام میں آ کے تمام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے امام سجاد کے پاس آتے ہیں جو بستر بیماری پہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کریں۔ امام سجاد جیسے ہی امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہے اور نہ ساتھ عباس ہے نہ اکبر، تو آپ کہتے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دے کہ میں میدان میں جا کے شہادت کا جام پی سکوں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی ہو کے شام تک جانا ہے اور قدم قدم پر اپنے خطبوں سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے۔ آپ میدان میں آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا، میں وہ ہوں جن کے بھائیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اے ظالموں، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوجی یزید ہنس ہنس کے کہتی ہے، اے حسین، یہ سب ہم تیرے باپ علی کے بغض میں کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کی بات نہ سنو، حملہ کرو۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے فوجی یزید کے 700 بڑے بڑے بہادر سیدھی طرف سے اور 700 بہادر الٹی طرف سے امام حسین پر حملہ کرتے ہیں۔ علی کے شیر ایک وار سے ان سب کو فنار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 2000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل آتا ہے۔ امام حسین جب ان کو فنار کرتے ہیں تو فوج یزید سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، یہ علی کا شیر ہے اور ہم نے خود علی سے سنا تھا کہ میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ یہ بات جب عمر بن سعد اور شمر کے کانوں تک جا پہنچی تو وہ کہتے ہیں، اب حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ بس 9 لاکھ کا لشکر امام حسین پر حملہ کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی کے شیر اس 9 لاکھ کے لشکر پہ ایسے وار کرتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دریائے فرات کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو یہ کہنے لگا کہ اگر اس طرح سے لڑتے رہے تو حسین کو مار دینا ناممکن ہے۔ اے لوگوں، کچھ لوگ جائیں اور خیام کو آگ لگا دیں اور باقی کے سپاہی سب امام حسین سے دور ہو کے تیر، نیزے اور برچھیاں امام حسین کو مارے۔ بس لشکر امام حسین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اور دور سے کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے اور وہاں کچھ ظالم خیام کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بیویوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، نواسہ رسول کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر اتنے زخم لگنے لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی کمر میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے جسم پر تیر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ گھوڑے کی زی پہ تھے نہ آپ زمین پہ تھے۔ آپ تیروں کے مسلح پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین جیسے ہی گھوڑے کی زی سے گرتے ہیں تو فوج یزید میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ مسلسل تیر اور نیزے امام حسین کو فوج یزید مارتی رہتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام مرتجز تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ نواسہ رسول زمین پہ ہیں اور رسول اللہ کی امت ان کو تیر مار رہی ہے تو وہ گھوڑا امام حسین کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائیں اور امام حسین کو تیروں سے بچا لیا جائے۔ یہ منظر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو وہ زور سے کہتا ہے کہ تیروں کو روکو، تمہیں معلوم نہیں یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگے اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں۔ وہ گھوڑا اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیتا ہے،
کیا لوگوں، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں، اس حسین کا خون میرا خون ہے، اس حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔